अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 19 सूरत शुअरा की आयात नंबर 192 ता 227 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर व शान नज़ूल पढ़ने की शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। अवलम यकुल्लहुम आयतन अन यहलमहु उलमाउ बनी इस्राईल। वलो नज़्ज़लनाहु अला बादिल आजमीन फ़क़रअहु अलैहिम मा कानू बिही मुमिनीन कज़ालिक सलकनाहु फ़ी कुलूबिल मुजरिमीन ला युमिनून बिही हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम फ़यातियहुम बग़ततन वहुम ला यशउरून फ़यक़ूलू हल नहनु मुनज़रून अफ़बिअज़ाबिना यस्ताजिलून अफ़रअयत इन मत्तअनाहुम सिनीन सुम्म जाअहुम मा कानू युअदून मा अग़ना अन्हुम मा कानू युमत्तऊन वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला लहा मुनज़िरून ज़िक्रा वमा कुन्ना ज़ालिमीन वमा तनज़्ज़लत बिहिश्शयातीन वमा यंबग़ी लहुम वमा यस्ततीऊन इन्नहुम अनिस्समी लमाज़ूलून फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फतकूना मिनल मुअज़्ज़बीन व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िद जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन फ़इन असौक फ़क़ुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराक
لك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السماء وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور بے شک یہ قرآن مجید رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں ہے۔ اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں اس نبی کو جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عالم، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ ہم نے یوں ہی جھٹلانا پیرا دیا ہے مجرموں کے دلوں میں، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب، تو وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی، تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر کچھ برس ہم برتنے دیں پھر آئے ان پر جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو برتتے تھے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں نصیحت کے لیے، اور ہم ظلم نہیں کرتے، اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے، اور وہ اس قابل نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوچھ کہ تجھ پر عذاب ہوگا، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیرو مسلمانوں کے لیے۔ تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہر والا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو۔ بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیطان؟ اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گناہگار پر۔ شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں، اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر۔ روح الامین سے حضرت جبرائیل مراد ہیں جو وحی کے امین ہیں، تاکہ آپ اسے محفوظ رکھیں اور سمجھیں اور نہ بھولیں۔ دل کی تخصیص اسی لیے ہے کہ در حقیقت وہی مخاطب ہے، اور تمثیل و عقل و اختیار کا مقام بھی وہی ہے۔ تمام اعضاء اس کے مسخر و مطیع ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دل کے درست ہونے سے تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور اس کے خراب ہونے سے
سب جسم خراب اور فرو و سرود و رنج و غم کا مقام دلی ہے۔ جب دل کو خوشی ہوتی ہے تمام اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے تو وہ مثل رئیس کے وہی موضع عقل کا تو امیر مطلق ہوا، اور تکلیف جو عقل و فہم کے ساتھ مشروط ہے اسی کی طرف راجع ہوئی۔ انہو کی ضمیر کا مرجع اگر قرآن ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کا ذکر تمام کتب سماویہ میں ہے، اور اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر راجع ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ اگلی کتابوں میں آپ کی نعت و صفت مذکور ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت و رسالت پر اپنی کتابوں سے اور لوگوں کو خبریں دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے یہود مدینہ کے پاس اپنے معتمدین کو یہ دریافت کرنے بھیجا کہ کیا نبی آخر الزمان سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کتابوں میں کوئی خبر ہے؟ اس کا جواب علماء یہود نے یہ دیا کہ یہی ان کا زمانہ ہے اور ان کی نعت و صفت توریت میں موجود ہے۔ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ابن یامین اور سالبہ اور اسد اور سید، یہ حضرات جنہوں نے توریت میں حضور کے اوصاف پڑھے تھے، حضور پر ایمان لائے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن کریم ایک فصیح بلیغ عربی نبی پر اتارا جس کی فصاحت اہل عرب کو مسلم ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم معجز ہے اور اس کی مثل ایک صورت بنانے سے بھی تمام دنیا عاجز ہے۔ علاوہ بری علماء اہل کتاب کا اتفاق ہے کہ اس کے نزول سے قبل اس کے نازل ہونے کی بشارت اور اس نبی کی صفت ان کی کتابوں میں انہیں مل چکی ہے۔ اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ کتاب اس کی نازل فرمائی ہوئی ہے۔ اور کفار جو طرح طرح کی بیہودہ باتیں اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں سب باطل ہیں، اور خود کفار بھی متحیر ہیں کہ اس کے خلاف کیا بات کہیں۔ اس لیے کبھی اس کو پہلوں کی داستانیں کہتے ہیں، کبھی شعر، کبھی سحر، اور کبھی یہ کہ معاذ اللہ اس کو خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے۔ اس طرح کے بیہودہ اعتراض معاند اور ہر حال میں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر بالفرض یہ قرآن کسی غیر عربی شخص پر نازل کیا جاتا جو عربی کی مہارت نہ رکھتا، اور باوجود اس کے وہ ایسا معجز قرآن پڑھ کر سناتا جب بھی لوگ اسی طرح کفر کرتے جس طرح انہوں نے اب کفر و انکار کیا، کیونکہ ان کے کفر و انکار کا باعث اناد ہے، یعنی ان کافروں کے جن کا کفر اختیار کرنا اور اس پر مصر رہنا ہمارے علم میں ہے، تو ان کے لیے ہدایت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے کسی حال میں وہ کفر سے پلٹنے والے نہیں ہیں، تاکہ ہم ایمان لائیں اور تصدیق کریں۔ لیکن اس وقت مہلت نہ ملے گی جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اس عذاب کی خبر دی تو وہ براہ تمسخر و استہزاء کہنے لگے کہ یہ عذاب کب آئے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور فوراً ہلاک نہ کر دیں، یعنی عذاب الہی، یعنی دنیا کی زندگانی اور اس کا عیش خواہ طویل بھی ہو، لیکن نہ وہ عذاب کو دفع کر سکے گا نہ اس کی شدت کم کر سکے گا۔ پہلے حجت قائم کر دیتے ہیں، ڈر سنانے والوں کو بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد بھی جو لوگ راہ پر نہیں آتے اور حق کو قبول نہیں کرتے ان پر عذاب کرتے ہیں۔ اس میں کفار کا رد ہے جو کہتے تھے کہ جس طرح شیاطین کاہنوں کے پاس آسمانی خبریں لاتے ہیں، اسی طرح معاذ اللہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لاتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے اس خیال کو باطل کر دیا کہ یہ غلط ہے کہ قرآن لائیں، کیونکہ یہ ان کے مقدور سے باہر ہے، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی طرف جو وحی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا جب تک کہ فرشتہ اس کو بارگاہ رسالت میں پہنچائے، اس سے پہلے شیاطین اس کو نہیں سن سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، حضور کے قریب کے رشتہ دار بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعلان کے ساتھ انذار فرمایا اور خدا کا خوف دلایا، جیسے کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہوا، یعنی لطف و کرم فرمایا، جو صدق و اخلاص سے آپ پر ایمان لائیں، خواہ وہ آپ سے قرابت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ تم اپنے تمام کام اس کو تفویض کرو، نماز کے لیے یا دعا کے لیے یا ہر اس مقام پر جہاں تم ہو۔
मज़े नाज़रीन अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक यहाँ तिलावत तर्जुमा तफसीर और शान नज़ूल इसका अख्ताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा कराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला